دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور انسانی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں: یتیموں کے حقوق۔ اسلام میں یتیم صرف وہ بچہ نہیں جو والد سے محروم ہو، بلکہ وہ بھی یتیم کہلاتا ہے جس کے والدین کی عدم موجودگی یا مدد کی کمی کی وجہ سے اس کے بنیادی حقوق متاثر ہوں۔ یہ بات قرآن و سنت سے واضح ہوتی ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور کفالت کرنا نہ صرف اخلاقی فریضہ ہے بلکہ روحانی ترقی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک اخلاقی فرض نہیں بلکہ جنت میں خاص مقام کا وعدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان فی غم یتیم او کان فی رفق فانا وہو فی الجنہ۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یتیم کے ساتھ نرمی اور محبت کرنے والا شخص قیامت کے دن اللہ کے خاص رحمت و عنایت کا مستحق بنتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یتیموں کے حقوق کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، تعلیم و تربیت کے ذریعے۔ تعلیم ایک طاقت ہے۔ اگر یتیم بچے کو تعلیم و تربیت کا موقع دیا جائے تو وہ نہ صرف خود کامیاب ہوگا بلکہ معاشرے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا۔ نمبر 2، بنیادی ضروریات: خوراک، لباس، رہائش، طبی سہولیات۔ یہ وہ بنیادی حقوق ہے جو ہر یتیم کا حق ہے۔ ان کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 3، محبت اور احساس۔ یتیم بچوں کو صرف مالی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کے دلوں کو محبت، توجہ اور رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، معاشرتی و اقتصادی مدد، یعنی یتیم کے لیے مواقع پیدا کرنا تاکہ وہ خود کفیل بن سکے اور عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ فرض کرے ایک یتیم بچہ جس کے والدین کا سایہ نہیں، وہ معاشرتی مشکلات، غربت اور جذباتی خلا میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی تعلیم، خوراک، رہائش اور محبت کا خیال رکھے تو وہ بچہ معاشرے کا مفید فرد بن سکتا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا عملی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کی مثال اپنی انگلیوں کے ذریعے دکھائی تاکہ ہم سمجھ سکیں یہ عمل اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہے۔ یتیم کے ساتھ نرمی، تعاون اور محبت نہ صرف اخلاقی فریضہ ہے بلکہ ایمان کی نشانی بھی ہے۔ یتیموں کے حقوق کی ادائیگی انسانیت کی بنیاد ہے اور معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یتیم کے ساتھ نیکی کرنا صرف ایک سماجی فریضہ نہیں بلکہ روحانی ترقی اور جنت کے قریب پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو انتہائی اہم قرار دیا۔
جو شخص یتیم کے دیکھ بھال کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اپنے خاص سایہ میں رکھے گا۔ آئیے ہم سب عہد کریں، یتیموں کے دکھوں کو کم کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ محبت اور رحمت کا سلوک کریں گے۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو نہ صرف یتیم خوش ہوں گے بلکہ اللہ کی رضا اور اجر بھی ہمارے حصے میں آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔